کیا کرنا ہے، تو اس کو بزرگوں نے خلاصے کے اندر 3-4 چیزیں ہمیں بتا دی ہیں، وہ ذرا سماعت فرما لیجیے۔ فرمایا اس رات کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ قوموا لیلا، کیا کہ رات کو کتنی ہو سکے حتی المقدور اللہ کی عبادت کی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری رات، کوئی شوگر کا مارا ہے بیچارہ اور اللہ پاک کو آسانی چاہتے ہیں، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو جوڑوں کی درد ہے، وہ زیادہ دیر نہیں کھڑا ہو سکتا، تو جو عشاء کے بعد 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ جتنا ہو سکے وہ عبادت کرے، اور اس میں کوئی قید نہیں ملتا۔ شب بارات میں عبادت کی کوئی قید نہیں، جو بندے کی طبیعت ہو کر سکے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بندے کی طبیعت ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، جس کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا 15-20 منٹ اس میں لگتے ہیں، فرمایا جو بندہ صلاۃ التسبیح پڑھ لے گا اللہ پاک اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر طبیعت ہے تو صلاۃ التسبیح، اچھا صلاۃ التسبیح کی طبیعت نہیں ہے تو قرآن پاک اٹھائے تلاوت کر، کوئی پابندی نہیں۔ اگر تلاوت کی طبیعت نہیں ہے تو اللہ کا ذکر کر، اللہ کے ذکر کا دل نہیں ہے تو پیارے آقا پر درود و سلام۔ خاص بزرگوں نے فرمایا کوئی قید اللہ پاک نے نہیں لگائی، جس بندے کی اس ٹائم جو طبیعت ہو وہ کر لے، لیکن چند گھڑیاں ضرور اللہ کی یاد میں صرف کر لے، اللہ کا ذکر کر لے، درود و سلام، تلاوت، نماز۔ اگر نماز کا بھی دل نہیں ہے تو چلو چند گھڑی بیٹھ کر فکر میں بیٹھ جائے، اپنی پچھلی زندگی کا محاسبہ کر لے کہ اے الہ العالمین میں نے پچھلی زندگی میں کتنا وقت ضائع کر لیا۔ فرمایا 1 گھڑی کا 1 سیکنڈ کا جو بندہ فکر کرتا ہے 70 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس کے اندر بزرگوں نے فرمایا قوموا لیلا، ضروری نہیں ہے نفل، تلاوت، ذکر، درود و سلام، جو چاہے کرے اس رات کتنی گھڑیاں چاہے اللہ کی بارگاہ میں بسر کر۔ ایک قوموا لیلا، دوسرا صوموا نہار، رات کی عبادت حتی المقدور جتنی ہو سکے، اور دوسرا کام کیا ہے کہ دن کا روزہ۔ یہ جو 15 شعبان کا روزہ ہے یہ انتہائی مبارک ہے۔ بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ ایک دن کا یہ جو 15 شعبان کا روزہ ہے اللہ کی رحمت سے پورا سال 360 روزوں کا ثواب۔ اگر طبیعت کی اجازت دے، طبیعت میں انشراح ہو تو اس کے روزے کو بھی بندہ ضائع نہ۔ قوموا لیلا، رات کو عبادت کر لے، صوموا نہارا، دن کا روزہ رکھ لے، اور تیسری اہم بات یہ ہے اگر بندے کی طبیعت کھلی ہوئی ہو، اگر اس سے ممکن ہو سکے تو چند قدم اٹھا کے قریبی قبرستان میں چلا جائے، اور جانے والے جو ہیں احباب اور محلے دار اور جتنے مسلمان جا چکے ہیں قبرستان میں جا کر ان کے لیے بھی دعا کریں۔ یہ مثال کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب 15 شعبان کی رات تھی، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، آپ ان کے گھر میں آرام فرماتے۔ آپ کو پتہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر مبارک ہے اس جگہ پر اس ٹائم گنبد خضرا ہے، یہی آپ آرام فرماتے، اور جنت البقیع جو ہے بالکل قریب ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، اچانک آپ یہ 15 شعبان کی رات لیلۃ النصف من شعبان آپ بیدار ہوئے، آہستہ سے بیدار ہوئے، آہستگی سے دروازہ کھولا، آہستگی سے باہر تشریف لے گئے۔ بی بی عائشہ صدیقہ جو ہیں ان کی جو آنکھ کھل گئی تو آپ کو محسوس ہوا کہ شاید حضرت کو کوئی تکلیف ہے، اس لیے آپ کی آہستہ آہستہ پیچھے جب تشریف لے گئے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع جو قبرستان ہے مبارک وہاں پر تشریف لے گئے، بیوی پیچھے تشریف فرما کرے، اور آپ نے لیلۃ النصف من شعبان شب بارات جو ہے ان لوگوں کے لیے، قبرستان والوں کے لیے دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے آہوزاری سے جمی مسلمانوں کے لیے انتہائی آہوزاری سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی دعا فرمائی، اور اتنی لمبی دعا کہ بی بی فرماتی ہے کہ میں ایسے ہاتھ کر کے میرے ہاتھ تھک گئے، میں نے نیچے ہاتھ کیے تاکہ میری تھکاوٹ دور ہو، دوبارہ ہاتھ اٹھائے، پھر نیچے ہاتھ کیے، 3 دفعہ نیچے ہاتھ کیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل قبرستان والوں کے لیے دعا فرمائی۔ ایک طویل دعا آپ نے،
اس لیے بزرگوں نے تیسری بات کیا فرمائی؟ آپ نے فرمایا اگر کسی بندے سے ممکن ہو سکے، فرض واجب تو نہیں ہے، یہ مستحب ہے، وہ چند قدم کر کے قبرستان میں چلا جائے. اور ویسے بھی 15 شعبان کی رات چونکہ چاند جو ہے وہ پورا ہوتا ہے، رات اندھیری ہو تو قبرستان میں جاتے ہوئے بندے کو وحشت محسوس ہوتی ہے. 15 شعبان چونکہ 14 کا چاند گزر چکا ہوتا ہے، چاند کی رات ہوتی ہے، جانے میں وحشت بھی نہیں ہوتی. اور چاہیے کہ بندہ چند قدم کر کے جائے، جانے والوں کو لیے بھی دعائیں مقصد. تیسرا کام بزرگان دین نے یہ فرمایا ہے کہ قبرستان والوں کو بھی اس شب بارات میں یاد رکھیں. چوتھا کام کیا فرمایا بزرگان دین نے؟ فرمایا چوتھا کام یہ ہے کہ اپنے لیے دعا کریں. وہ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ اللہ کی رحمت یہ آسمان پر ساری رات چونکہ صدائیں دے رہی ہیں کہ بیمار ہو تو اس کو شفا دے دوں، کوئی مصیبت کا مارا ہو اس کی مصیبت کو دور کر دوں، کوئی مسلمان بیچارہ پریشان ہے میں اس کی پریشانی کو دور کروں، کوئی مسلمان مقدمے میں الجھا ہوا ہے، کسی دینی دنیاوی مصیبت میں مبتلا ہے، اللہ کی رحمت چونکہ آواز دے رہی ہے، فرمایا قبرستان والوں کے لیے بھی دعا مانگو اور گھر کے اندر اور مسجد کے اندر بیٹھ کر اپنے لیے بھی دعا کرو. چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنے لیے حاجات کو مانگو. یہ چند چیزیں ہیں جو شب بارات میں کرنے والی ہیں. اور انتہائی افسوس کے ساتھ ایک دو باتیں میں نے عرض کرنی ہیں. اور دین کے اندر یہ ہے کہ اللہ پاک عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. چونکہ یہ جو پیر بغدادی کے مریدین ہیں ان کا میں نے مزاج جو 5-6 سالوں میں دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ سخت بات کو ذرا سی بھی ان کے مزاج کے خلاف ہو جائے تو ناراض ہو جائے. اور اکثر آدمی کی انسان کا میٹھی میٹھی گولیاں نہیں. مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے میرے بھائی ایک چیز بڑی تکلیف دی ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ شب بارات میں یہ جو اکثر پٹاخے وغیرہ اور فائر ورک آتش بازیاں ہم لوگ کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے یہ اتنا شدید گناہ ہے کہ جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. اس سے تو بہتر ہے بندہ عشاء پڑھ کے سو جائے گا، کم از کم گناہ تو نہیں کرے. اور یہ ایک بات ذرا آپ نے ذہن میں رکھیے گا کہ جتنے بھی مبارک دن اور مبارک راتیں ہیں ان کے بارے میں ایک قانون اللہ پاک کا سماعت فرما لے کہ ان کے اندر جو بندہ نیکی کرے گا نیکی کا کئی گنا ثواب ہے، لیکن اگر اللہ معاف فرمائے کوئی گناہ کرے گا گناہ کا کئی گنا. مثال کے طور پر حرم شریف آپ گئے، ایک نماز کا 1,00,000 نماز کا ثواب. لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ حرم شریف میں کوئی بندہ گناہ کرے گا، مثال کے طور پر جھوٹ، یہاں بھی گناہ ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے تو بندہ حرم شریف کے اندر جھوٹ بولے تو اس کا آپ کو پتہ ہے جس طرح یہاں کا ایک جھوٹ 1 کے برابر ہے، وہاں کا ایک جھوٹ 1,00,000 کے برابر ہے. اسی طرح فرمایا کہ رمضان المبارک ایک نماز 70 کے برابر، ایک جمعہ 70 جمعہ، ایک فجر 70 فجر، ایک سبحان اللہ 70 سبحان اللہ، ایک درود پاک 70 درود پاک، ہر چیز کا 70 گنا اجر ہوگا. لیکن کوئی بندہ اللہ معاف فرمائے ہمیں محفوظ فرمائے رمضان المبارک میں جو بندہ گناہ کرے گا تو آپ دیکھیں اللہ پاک کا غضب بھی 70 گنا. تو فرمایا کہ شب بارات کے اندر یہ ہندوؤں کی ایک رسم چلی، کیونکہ بر صغیر پاک و ہند میں ہندو ہمارے ساتھ ہے، تو انہوں نے ان کو ایک مغالطہ ہو گیا یا اللہ معاف فرمائے کوئی مسلمانوں کو بھی مغالطہ ہو گیا نام سے کہ یہ شب بارات ہے. ذہن میں آیا کہ بارات ہوتی ہے یہ شادی والی، چونکہ شادی والی بارات پہ پٹاخے بھی ہیں، ڈھول ڈھمک بھی ہے، تو سادہ لوگ ہم جیسے جو مسلمان ہیں ان کے دل کے اندر شیطان نے ڈال دیا بھئی یہ تو اللہ کی ہے شب بارات، تو جس طرح بارات کے اندر ڈھول ڈھمک ہے اور پٹاخے بجاتے ہو اس رات کے اندر بھی شاید پٹاخے بجانے کے ثواب ہے. تو میرے بھائی اور دوستوں یہ یاد رکھیے گا شب بارات جو ہے یہ شادی والی بارات نہیں ہے، بلکہ بارات کیا ہے؟ بارات لفظ نکلا ہے بری سے، بری. فلاں بندہ مقدمے تو بری ہو گئے، فلاں بندے کے گل کو رول لائی آج وہ بری ہو، FIR جو نائی ہنو بری ہو. بری کا مطلب ہوتا ہے آزاد.
رات، کیونکہ احادیث کے اندر آیا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک رات میں اللہ پاک بنی کلب کی جو بکریاں ہیں ان کے بالوں کے برابر مسلمانوں کی بخشش فرمایا۔ ایک قبیلہ تھا مدینہ شریف میں، قبیلہ بنی کلب، جس کی بکریاں زیادہ تھیں۔ ایک بندہ غریب سے غریب بندے کی بھی 500 سے 1000 بکریاں، امیر بندوں کی تو ہزاروں بکریاں تھیں۔ بکریوں کی تعداد نہیں، آقا نے ارشاد فرمایا بکریوں کے بال، آپ یہ دیکھیں ہزاروں بکریاں تو دور رہی، ایک بکری کے بھی بال آپ اور میں گن سکتے ہیں؟ ایک بکری کے بھی بال ہم سب گن بھی جائیں تو گن سکتے نہیں۔ لیکن شب بارات نے فرمایا اللہ کی رحمت اتنے عروج پر ہوتی ہے کہ شب بارات جو رات ہے، اس رات کے اندر قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ پاک مسلمانوں کو دوزخ سے بری فرماتا۔ تو یہ بارات میرے بھائیوں بری سے نکلی ہے، یہ تو اللہ کے حضور جھکنے کی رات ہے۔ اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم لوگ پٹاخے بنائیں ہیں، اس سے کیا ہوگا بھئی؟ ایک تو ہم نے خود عبادت نہ کی، اور جو مسلمان بیچارہ عبادت کرنے کے لیے مسجد کے اندر آ بھی گیا، ادھر سے اتنی شوریاں، اتنے پٹاخے، اس بیچارے کا دماغ اتنا خراب ہوگا جس نے کرنی بھی ہے وہ بھی خراب ہوگا۔ اور اس کا جواب جو ہے بعض دل والے ہمیں یہ دیتے ہیں کہ شادی آسان تو کوئی گناہ نہیں ہے، اصل گھارے جانے ہیں مس ہیں، یہ جڑے پھٹاکے بجے گے نا یہ سارے بچے بجے، یہ بھی شیطان نے ہمیں پٹی بڑھا وہ چکے چھوٹے چھوٹے بچے بڑھیں گے، آپ پتہ بڑھیں گے، آپ پتہ گناہ ہو گیا کہ اصل بجے تے بال انہیں معصوم ہے، انہیں گناہ ہونا نہیں۔ تو میرے بھائیو یہ شیطان کی پٹی ہے، یاد رکھیں بچہ کسی کا معصوم ہے، ذمہ داری ماں باپ کی۔ میں اور آپ کس مرض کی دوا ہیں؟ ہم گھر میں کیا سو رہے ہیں؟ ہمارا جو معصوم بچہ، اس کی تربیت کی ذمہ داری اللہ پاک نے ماں باپ پر ڈالی ہے۔ لہذا اگر کوئی معصوم بچہ جائے گا، لوگوں کو تنگ کرے گا، ان کی عبادت کے اندر خلل ڈالے گا، تو گناہ اس کے ماں باپ کو ہوگا۔ سوال اللہ پاک ماں باپ سے کریں گے کہ تم آرام سے سو گئے تھے، بچوں کو گناہ چھوڑ دیا، میری یہ رحمت والی رات پہ فلاں بندے نے عبادت کرنی تھی وہ بھی ضائع کر دی، اللہ پاک کے پوچھ لیں گے، بندے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں یہ صرف ایک شیطان کی کارگزاری ہے کہ شیطان نے ہمارے دل کے اندر ڈال دیا ہے کہ چھوٹے بچے کریں گے، ایسا نہیں کریں گے۔ اس رات ہم کس مرض کی دوا ہیں؟ ہر بندے پہ واجب ہے کہ وہ اپنے بچوں کا سد باپ کرے اور منع کرے۔ اگر بچہ گناہ کرے گا معصومی دور کے اندر تو ماں باپ سے پوچھا جائے گا، کیونکہ وہ اس کے کسٹوڈی ہیں۔ تو میرے بھائی یاد رکھیے گا اس رات مبارک رات کے اندر یہ پٹاخے اور شوریاں اس سے زیادہ دو تین اور چیزیں بھی ہیں وہ بھی سماعت فرما کہ بعض دفعہ دیہات کے اندر گئے ہیں اور سادہ لوگ جو مسلمان ہیں ان کے اندر کچھ چیزیں پھیلا دیا، انہوں نے سمجھ لی سچی، اتنی تو ہمیں توفیق نہیں ہوئی کہ کسی عالم سے یا نیک دل بزرگ سے جا کر پتہ پوچھے۔ ایک چیز مشہور ہو گئی ہے کہ شب بارات میں حلوہ پکا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں پکانا چاہیے، لیکن مشہور یہ ہوا ہے کہ حلوہ پکاتے کیوں ہیں؟ کہ اس لیے پکاتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک اس رات کو شہید ہوا تھا، اور چونکہ شہید ہوا تھا آپ نے حلوہ نوش فرمایا تھا، لہذا آپ کی یاد کے اندر ہم حلوہ بنائیں۔ تو میرے معزز بھائیو عرض یہ ہے کہ یہ بات بالکل ثابت نہیں ہے کہ سرکار کا دندان مبارک غزوہ احد کے اندر شہید ہوا، اور غزوہ احد شعبان میں نہیں ہوئی تھی، شوال میں ہوئی تھی، وہ تو ہوا ہی شوال کے مہینے میں۔ یہ کسی نے پتہ نہیں ہوٹل میں بیٹھ کر یا عورتوں اور بندوں کے اندر پتہ نہیں کس نے بات اس کو پھیلا دیا ہے۔ بے شک آپ حلوہ پکائیں، کسی کے ایصال ثواب کے لیے پکائیں، لیکن کم از کم عقیدت تو ہمارا ٹھیک ہو۔ اور عام جھوٹ بولا جائے اس کا گناہ تھوڑا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ دوزخ کے اندر اپنا ٹھکانہ آج ہی بنا لے۔
لہذا یہ بات ثابت، بے شک آپ پکا رہے ہیں کسی بزرگ کے اصحار ثواب کے لیے کوئی حاجت نہیں، آپ شب بارات کو پکا، لیکن یہ جو دیہاتوں کے اندر بعض لوگوں نے مجھے بتایا سارے تو نہیں ہو سکتا ہے، اللہ معاف فرمائے کچھ سمجھدار لوگوں تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، بھئی یہ تو کہیں بھی ثابت نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک کو شوال کے مہینے میں شہید ہوئے۔ اسی طرح ایک اور بات بھی یار لوگوں نے پھیلا دی، اللہ معاف فرمائے، کہ شب بارات میں کیا ہوگا کہ جو آپ کے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی روحیں آئیں گی، اس رات روح آتی ہے اور روح آ کے ہر کمرے جاتی گئی ہیں اور وہ دین کے ساڑھے واسطے کاشا پکائیے یا کوئی نہیں، اگر بندے پکائی ہوئے بہت خوش ہو جاتی ہیں، تو اگر نہ پکائی ہوئے تو ناراض ہو کے بھائی۔ یہ مجھے نہیں پتا ہر جگہ ہے یا نہیں، لیکن کسی جگہ میں نے یہ کالم سنا ضرور، میرے بھائیو ایسی بھی کوئی بات نہیں، روحیں اپنی جگہ موجود ہیں، اللہ چاہے تو آ بھی سکتی ہیں، لیکن اس طرح اللہ پاک نے کہیں نہیں بتایا کہ فلاں تاریخ کو آئیں گی فلاں تاریخ کو آئیں گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کوئی چیز بھی پکائیں گے وہ روح ادھر بھی ہوگی، اگر آپ امریکہ میں ہیں قبر پاکستان میں ہیں، ایک سیکنڈ سے بھی پہلے چیز پہنچ گئے، تو آپ اصحار ثواب کے لیے پکائیں، لیکن اس طرح کا عقیدہ رکھنا ٹھیک ہے بھئی قبر مطالعہ بھی لگ رہے تو روح ایڈی ہے زبردست مطالعہ کی بھی وہ روشن دان ہوگا، تو یہ سب چیزیں یاد لوگوں نے پورا۔ اور اکثر میں کبھی کبھی مجھے تھوڑی سی ہنسی بھی آتی ہے، چونکہ اب یہ مشہور ہو گیا ہے کہ روحیں میں آنا ہے کہ بچیاں اور بچے چھوٹے ڈال بھی جانے، کیونکہ ماں پہ انہوں نے دسیا کہ آج روح وہ چھوٹی ڈال جانے سوئی رات نہیں تھی، میں کہتا ہوں فون آ جائے السلام علیکم بھی کیے جی دام رکھو ساڑھے بال ڈال گئے وہ کیے ایسا دسیا کہ روح ہم سے ڈال گئے، تو آپ غلطی نہیں کیے کبور مارے ہو بعد میں مر گیا بتا، اور چونکہ انہوں نے ذہن تیار کر روح آمنا اور انہوں نے کاشا بھی نظر آئی، انہوں نے سمجھے وہ روح آئی ٹنگا کمنٹ آ گئی بڑے بڑے بندے ڈال جاتے ہیں۔ میرے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ مشہور ہو گیا ہے۔ آپ بے شک شب بارات میں کوئی میٹھی چیز پکا رہے ہیں یا اہل و عیال کے لیے کوئی چیز پکا رہے ہیں، بے شک پکائیں، لیکن اپنا عقیدہ بالکل ٹھیک رکھیں۔ اس دن کوئی چیز کا آنا ثابت جو چیزیں ہیں وہ میں نے سیدھا سیدھا جو دین ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، کیا کہ قوموا لیلہ، رات کے ٹائم عبادت کر، صوموا نہارہا، دن کے ٹائم روزہ رکھو، اللہ پاک توفیق دے، قبرستان میں چلے جاؤ ان کے لیے دعا کرو، اللہ پاک توفیق دے، اپنے لیے دعا کرو اور مسلمانوں کی خیر مانگو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی جو چیزیں بھی اڑائی ہیں یہ یار لوگوں کی اڑائی جن کا کوئی بھی ثبوت، اور پھر ہوتا کیا ہے، افسوس یہ ہوتا ہے کہ بندہ محنت بھی کرے اور ثبوت بھی نہ ہو، گناہ بھی ہو گیا اور محنت بھی ضائع گئی، اس کی بجائے ساری محنت سنت کے مطابق کرو اور جنت کی سیڑھیاں چڑھو۔ تو اکثر مجھے ٹیلی فون یہ اس قسم کے آ جاتے ہیں کہ جی ہماری ٹانگیں کاپ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ عبادت ہی ضائع ہو گئی، یہ رٹیں کتے لاؤں اور روحاں کو ڈرتے رہتے ہیں، انہیں آمنے کوئی نہیں، روحیں تو اپنی مقام پر موجود، یہ اس طرح کہیں اللہ پاک نے نہیں فرمایا کہ ادھر آتی ہے ادھر آتی ہے ادھر آتی ہے ادھر آتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اور یہ اکثر اللہ معاف فرمائے یہ ہمارے جو مولوی صاحبان ہیں انہوں نے بھی بعض اوقات یہ اڑا دیتے ہیں، کیوں بلا اس لیے بھی اڑا دیتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ اس طرح شخص ہے نا وہ آمدی ہے وہ سانو سرے سے وہ ختم پر وہی سے اور سانو کا شدے سے وہ ایک لطیفہ سماعت فرمانے کہ ایک مولوی صاحب کسی جگہ پر گئے دیہات کے، وہاں پر یہ زیادہ روحوں والا رواج نہیں تھا، سارے بندے نماز روزے کرنے والے سیدھے طبیعت تھے، وہ بیچارہ تنگ آ گیا کہ میری تو بلاتا بھی نہیں اور میری دعوت بہرا بھی، اس نے کیا کیا، اس نے اپنی ایک دن لاٹھی اٹھائی، لاٹھی اٹھا کے ہوا کے اندر چلانی شروع کر دی، سارا محلہ اکٹھا ہو گیا، انہوں نے کہا مولوی صاحب کو پتہ نہیں کی ہوگی، تو ہوا کے اندر چلانی شروع کر دی، انہاں کھڑے ہو انہاں کے مولوی صاحب خیر دے کہ ہمارے تے کھڑے ہو یہ وہ انہاں کے گل دے بھئی تسا اپنی روحاں دا فاتحہ دا بخشوائیں دے روحاں میرے کو آ گئی ہیں، وہ آدھی تے گل ہے بھئی تو فاتحہ نہیں بخشے دا اصل تیرے کو دینی ہے، او میں کو دینی ہے تا میں لاٹھی چاہیے اور روحاں تواڈے پیو دی تواڈے دادے دی تواڈے پردادے دی میں انہاں کو دیتا کھڑا کہ میں کو بچاؤ بخشے تے تسا نہیں تے مرے نہیں میں۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب معذرت پہلے ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اب انشاءاللہ العزیز ہر روز ہم فاتحہ بخشوائیں گے، اس کے بعد مولوی صاحب کا کھانا پینا چل گیا۔ میرے بھائیو عرض یہ ہے کہ جو چیز سنت سے ثابت ہو وہ کرنی چاہیے، سنت سے آگے بڑھنے کا فائدہ نہیں۔
تو اس رات کے اندر یہ جو بعض اوقات مشہور ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس سیدھا سیدھا جو سنت کے مطابق جو بابا جی سے ہم نے چیزیں پڑھی ہیں اور جو سنی ہیں وہ ہم نے آپ تک پہنچا دی ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک ریکویسٹ ہے وہ سماعت فرمائے، 1-2 منٹ آپ کے لینے ہیں کہ